یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔ الفاتحہ۔ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج آپ کا یہ رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جلسہ جو عیدگاہ میدان کے گراؤنڈ میں منعقد ہے، رضا چوک پہ منعقد ہے، ہم اور آپ
شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اس پرفتن دور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی محفل کا انعقاد کر کے غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. آپ کے اس جلسہ کی تاریخ نے مجھ کو حیرت میں ڈال دیا کہ 92 سے بمبئی کی سرزمین پر جہاں جہاں بھی میں نے خطاب کیا مجھ کو اتنی پبلک نہیں ملی جتنی یہاں موجود ہے. فروری کے آخر میں آیا تھا بمبئی کرلا میں، تو یہ جناب فخر عظیم صاحب اسی وقت سے دوڑ رہے ہیں میری تاریخ کے لیے، اور بہت اہم تاریخ آج کی تھی جس کو میں نے ہر سائٹ سے سمیٹ کر کے آپ کی اس آبادی کے لیے دیا. میں سمجھتا تھا کہ بہت بڑی کانفرنس ہوگی، بہت بڑا جلسہ ہوگا، لیکن آنے پر پتہ چلا کہ آپ مختصر لوگ یہاں ہیں. ویسے جگیشوری ویسٹ میں بہت ساری تقریریں میری ہوئی ہیں، اور جگیشوری ہی سے قریب میرا جہاں تک خیال ہے 4 کوٹ لگتا ہوگا، وہاں کے لوگ موجود ہیں. جمعہ کے روز وہاں بھی بہت بڑا جلسہ ہے. محترم کتاب اللہ صاحب اس جلسے کے اہم ذمہ داروں میں سے تشریف لائے ہیں، جو اسٹیج پر بھی موجود ہیں. مولانا فیاض صاحب بہت دور سے چل کر آئے ہیں تاریخ لینے کے لیے، تو مجھ سے کان میں کہتے ہیں کہ بڑا مختصر مجمع ہے، لیکن آپ قلت و کثرت پر نہ جائیں، میں انشاءاللہ بیان کروں گا. مولانا محترم حضرت عطاء الرحمان صاحب جو آپ کی مسجد کے خطیب امام ہیں الحمدللہ، انہوں نے بتایا کہ یہاں 10 روزہ محفل محرم شریف کی ہوئی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ تقریر سنتے سنتے تھک گئے ہوں. بہرحال اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ اچھی محفلوں میں شرکت کرتا ہے. اب آپ درود شریف پڑھ لیجئے تو بات آگے بڑھے. اللهم صل على سيدنا ومولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آئیے سب سے پہلے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2-4 شعر ہم سے بھی سن لیجئے. سبحان اللہ. طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا. سبحان اللہ. تو طیبہ یاد کر لینا. طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا. تو طیبہ یاد کر لینا. کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا. سبحان اللہ. تو طیبہ یاد کر لینا. زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے. زمیں پیاسی ہو جھل سے
جا رہے ہوں کھیت کے پودے یا رسول اللہ، زمین پیاسی ہے جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کرنا، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ ایک بار اور درود پڑھ لو۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دو چار شعر آئیے سماعت کر لیجئے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، سبحان اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سبحان اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی اعلی حضرت کی نعت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت پاک کا کوئی نہ کوئی گوشہ۔ سبحان اللہ، آپ کا ہر شعر یا تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا کوئی ترجمہ ہے، اور یا تو حدیث پاک کا کوئی مطلب، یا سرکار کے معجزات میں سے کوئی معجزہ۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت لوگ کہتے ہیں، سنتے ہیں، آج ہر جگہ چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں اعلی حضرت، پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے سب کہتے ہیں اعلی حضرت۔ یہ اعلی حضرت کون ہے؟ کس شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے؟ ایک سوال اٹھتا ہے۔ تو آئیے بہت ہی مختصر لفظوں میں اعلی حضرت کی پوری زندگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سن 1856 عیسوی میں بریلی شریف اتر پردیش کا ایک شہر ہے، وہاں ایک پٹھان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں وہ عالم دین بنے، سبحان اللہ،
اور ایسے عالم بنے کہ اسی وقت ان کے والد گرامی جو اس وقت خاتم المحققین کہے جاتے تھے علماء کے درمیان، سبحان اللہ. انہوں نے ہاتھ میں قلم دے دیا فتویٰ لکھنے کے لیے، اور اسی وقت سے آپ نے فتوے کی ذمہ داری قبول کی. کچھ روز کا عرصہ گزرا تھا کہ سارے لوگوں نے آپ کو مجدد کہنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. مجدد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالی اپنا ایک ایسا بندہ بھیجے گا کہ میرے دین میں کچھ میری سنتیں اگر دب گئی ہوں، مٹ گئی ہوں، تو اس کو اثر نو وہ زندہ کرے گا. سبحان اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت 14ویں صدی کے مجدد ہوئے، اور کچھ عرصہ گزرا تو آپ مجدد نہیں بلکہ مجدد اعظم کہے جانے لگے. اور کچھ عرصہ گزرا تو پورے بر صغیر اور عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء، صوفیاء، فقہا، مفتیان کرام، عوام و خواص، سب نے آپ کو اعلی حضرت کہنا شروع کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اس وقت جتنے حضرت تھے ان سارے حضرتوں میں آپ سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے آپ کو اعلی حضرت کہا جانے لگا. سبحان اللہ. اعلی حضرت نے جب قلم پکڑا اور لکھنا شروع کیا تو جانتے ہو اس وقت بر صغیر کا حال کیا تھا؟ تاریخ پڑھنے والوں سے پوچھو، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی میرا غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی پوری کیسٹیں گھوم رہی ہیں ہندوستان میں، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ ایک حوالہ آج تک غلط ثابت کرے. اعلی حضرت عظیم البرکت جب لکھنا شروع کیے تو بر صغیر کے مسلمانوں کا اس وقت حال کیا تھا جانتے ہو؟ ان کے ایمان و عقیدہ کو بگاڑنے کے لیے ہندوستان میں 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے. ان فتنوں میں سے سب سے بھیانک فتنہ یہ تھا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. سب سے بھیانک فتنہ یہ تھا کہ اگر کسی نے یا رسول اللہ کہہ کر کے سرکار کو پکارا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ سرکار ہماری آواز کو سنتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں تو وہ مشرک ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہ جائے گا. انہی فتنے میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ معاذ اللہ نبی سلام مر کر کے مٹی میں مل گئے. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا تھا کہ بزرگوں کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر بتایا جا رہا تھا. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ اولیاء کرام کی کرامتوں کو اور نبیوں اور رسولوں کے معجزات کو جادو اور شعبدہ بازی کہا جا رہا تھا. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ہندوستان کے سیاسی لیڈر گاندھی جیسے کو لے جا کر تقریر کروائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا معاذ اللہ تو ہم گاندھی کو نبی مان لیتے. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ اسی دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا تھا اور ایک طرف گیتا کو رکھا گیا تھا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ قرآن بھی صحیح کتاب ہے اور معاذ اللہ گیتا بھی صحیح کتاب ہے، اور دونوں پر ہار و پھول ڈالے گئے تھے. ایسے ایسے بھیانک فتنے جنم لے چکے تھے، اور ان فتنوں کو پیدا کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. ان فتنوں کو جنم دینے والے بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے لوگ کہے جانے والے تھے. حکیم الامت
قاسم العلوم والخیرات جو اپنے انام کے آگے لکھتے تھے لکھاتے تھے، وہ لوگ ان فتنوں کو پیدا کرنے والے تھے. ان فتنوں کے پیدا کرنے والے معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے جبہ و دستار والے تھے، جنہوں نے انگریز کے اشاروں پر قوم کا اور قوم کے لوگوں کے مذہبی رجحان کا سودا کیا تھا. دل کے صاف اجالے میں ملت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا تھا. قوم گھبرا گئی تھی. لوگ سوچ رہے تھے کہ بزرگوں کی چوکھٹوں سے ہم لگے لپٹے تھے، لیکن اب ان کی بارگاہ میں ہم جائیں کیسے؟ ہم مدد کے لیے اپنے آقا کو پکارتے تھے، اب پکاریں کیسے؟ یہ تو عجیب ساری باتیں سامنے آئی ہیں. مسلمان ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھا کہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے اکیلے ڈٹ کر کے ہر فتنے کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا پھر آپ کے جواب کے آگے کسی کو سر اٹھانے کی گنجائش نہیں رہی. اور بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت ہو گئی. مسلمان مطمئن ہو گیا تو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں جس جگہ بھی خوش عقیدہ مسلمان تھے اس کونے کونے سے اور ہر گھر سے یہ آواز آنے لگی کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، سلام. نعرہ رسالت. یہ ہیں اعلی حضرت. اعلی حضرت پر آج یونیورسٹیوں میں تحقیق ہو رہی ہے. دنیا کا کون سا ایسا محقق ہے جو اعلی حضرت کی کتاب پر تحقیق کرنے کے لیے خواہش نہیں رکھتا؟ جامعہ ازہر مصر سے لے کر کے اور ہندوستان میں جتنی بھی یونیورسٹیاں پائی جا رہی ہیں، ہر یونیورسٹی میں اعلی حضرت کی تحریروں پر ریسرچ ہو رہا ہے. وہ اعلی حضرت ہیں. اعلی حضرت کو سمجھنے چلے ہو جب سن 47 میں بٹوارا ہوا تھا اور اسی بھارت کے پیٹ سے جنم لے کر کے ایک ملک بنا تھا جسے پاکستان کہتے ہیں. آج کچھ لوگ ہم بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی چیلنج کرتے ہیں، حالانکہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ پاکستان نے اگر ہمارے ملک کی طرف غلط نیت سے نگاہ اٹھائی تو ایسے نگاہوں کو پھوڑ دینے کی ہمت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ایسی زبانیں کاٹ لینے کی ہمت ہم رکھتے ہیں. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے. اسی ہندوستان کے پیٹ سے وہ ملک نکلا اور اس ملک کا سب سے پہلا امور مذہبیہ کا صدر جو بنائے گئے وہ مولانا کوثر نیازی ہیں. مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں جب سب سے پہلے مجھ کو امور مذہبیہ کا صدر بنایا گیا تو میں سمجھتا تھا کہ مجھ جیسا اسلامیات پر معلومات رکھنے والا کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا تھا کہ دینی کتابیں جتنے میں نے پڑھ لی ہیں اتنی کتابیں کسی نے نہیں پڑھی ہیں. مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میری لائبریری میں دینی کتابیں 10,000 سے زائد تھیں اور میں نے زندگی میں اتنے روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے نہیں کھائے جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا. لیکن یہی مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ جب میں نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان کی کتاب فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کا خطبہ پڑھا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں ابھی علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے سیپیاں چن رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اعلی حضرت کا علم ہے. وہی مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کو سمجھنے چلے ہو اردو زبان میں جب حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے تاجدار انبیاء حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم ذات سمجھ میں آتی ہے، اور جب اردو لفظ میں اعلی حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے
تو اس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عاشق امام احمد رضا خان کی ذات سمجھ میں آتی ہے. سبحان اللہ سبحان. وہ اعلی حضرت ہیں. وہی مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ اعلی حضرت کو سمجھ رہے ہو؟ اعلی حضرت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بدعتوں کے موجد تھے. اعلی حضرت تو بدعتوں کو ختم کرنے والے تھے. بے شک. اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ حضور ان مسئلوں کے تعلق سے کیا کہا جاتا ہے، تو ایسا جواب دیا ہے امام احمد رضا خان نے کہ مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ کیا کوئی جواب دے گا جس نے بدعتوں کو ختم کیا، جس نے بزرگوں کے مزارات پر حاضری کے آداب بتائے، جس نے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ بتایا اور اس کی نشاندہی کی. اس عظیم ذات پر یہ اعتراض کیا جائے، یہ اعتراض غلط ہے. امام احمد رضا خان کی بخشش کے لیے تو ان کا ایک ہی شعر کافی ہے جو سلام کے طور پر پڑھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. آج تک اردو زبان میں کسی نے ایسا سلام نہیں کہا ہے جیسا اعلی حضرت نے کہہ دیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایسا سلام کہا ہے امام احمد رضا خان نے. یہی ایک سلام ان کی بخشش کے لیے کافی ہے. یہ بیان مولانا کوثر نیازی کا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت کو ہم اور آپ نہ سمجھ پائیں گے. آج وضاحت میں کر دوں، مولانا عطا الرحمان صاحب نے کہا کہ عجیب ذہن کے لوگ ہیں، سب سنی ہیں مگر تعجب کرنے لگتے ہیں. ایسا لگا کہ شاید انہیں معلوم نہیں ہے. کبھی کبھی اہل سنت و جماعت کوئی فرد جلسہ میں یا اہم کوئی میٹنگ ہو تو نعرہ لگاتا ہے جوش میں، مسلک اعلی حضرت، پورے عوام بول پڑتے ہیں زندہ باد. ایک ذہن دیا گیا، یہ پانچواں مسلک کون نکال لیا گیا ہے؟ اعلی حضرت کا مسلک کون سا مسلک ہے؟ بہت ذہن حاضر کر کر کے سنیے گا. آپ سوال سن لیتے ہیں، اس کا سیاق و سباق نہیں سوچ پاتے کہ معاملہ کیا ہے. ایک مذہب ہے مذہب اسلام. کون سا مذہب ہے؟ مذہب اسلام. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ایک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارے صحابہ نے یہی کلمہ پڑھا. آج بھی کوئی اسلام میں داخل ہو تو یہی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوگا. تو مذہب تو ایک ہے، مذہب اسلام. چار مذہب کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ یہ میرا سوال ہے. آپ نے یہ چار مذہب کہاں سے وضع کر دیا؟ میں الٹے آپ سے سوال کر دوں کہ یہ چار مذہب آپ نے کہاں سے نکالا؟ مذہب تو ایک مذہب ہے، مذہب اسلام. کیا حضرت ابو بکر صدیق حنفی مسلک کے تھے؟ کیا حضرت امام حسین کربلا میں جو شہید ہوئے شافعی مسلک کے تھے یا حنبلی تھے؟ حضرت امام علی مقام تو جب تھے تو ان اماموں کا پتہ ہی نہیں تھا. تو حسینی مذہب کیوں نہیں نعرہ لگایا جاتا؟ صدیقی مسلک کیوں نہیں نعرہ لگایا جاتا؟ فاروقی مسلک کیوں نہیں نعرہ لگایا جاتا؟ عثمانی مسلک کیوں نہیں نعرہ لگایا جاتا؟ حسینی مسلک کیوں نہیں نعرہ لگایا جاتا؟ اگر سوال کرو گے تو ایک بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی. اب آپ سمجھو، یہ چار مذہب مسائل میں عمل کرنے کے لیے جو منتخب کیے گئے، کیوں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور گورنری میں دونوں صحابیوں میں اختلاف ہوا. کیوں اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. حضرت امیر معاویہ کا یہ مطالبہ تھا. کچھ دشواریاں تھیں حضرت علی کے سامنے، جن دشواریوں کے تحت حضرت عثمان غنی کے قاتلوں پر آپ سزا متعین نہیں کر پا رہے تھے.
آپ سزا لاگو نہیں کر سکے. حضرت امیر معاویہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ جب آپ اتنے عظیم خلیفہ کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لے پا رہے ہیں تو آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں. حضرت امیر معاویہ کا اعتراض صحیح ہے اور حضرت علی کا بھی اعتراض صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت علی جس نہج پر ہیں حضرت امیر معاویہ وہاں ہوتے تو ان کو بھی وہی کرنا پڑتا جو حضرت علی نے کیا تھا. حضرت علی کے فوجیوں میں وہ قاتل شامل تھے. کچھ ایسی دقتیں سامنے تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سزا نہیں دے سکے. دونوں طرف سے اختلاف اتنا بڑھا کہ جنگ کی نوعیت اختیار کر لیا. دونوں طرف سے صحابہ ہیں. مقام صفین پر جنگ ہوئی. حضرت علی کی طرف حضرت امیر معاویہ کی طرف جلیل القدر صحابہ دونوں طرف ہیں اور 90,000 مسلمان شہید ہو گئے. جانبین سے دونوں جانب سے 90,000 شہید ہوئے جس میں عظیم عظیم صحابی اور بڑے بڑے تابعی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج غالب آنے لگی. حضرت امیر معاویہ نے اشارہ کیا، قرآن نیزہ پر بلند کیا گیا. مطلب یہ ہوا کہ اب قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرے گا. تلواریں دونوں طرف کی جھک گئیں، جنگ بند ہو گئی. اب حضرت علی حضرت امیر معاویہ اکٹھا ہوئے کہ مصلحت ہو جائے دونوں میں، لیکن صلح کرائے کون، یہ سوال پیدا ہوا. تو اس فوج میں دو عظیم صحابی تھے، ایک کا نام حضرت عمرو بن عاص ہے اور دوسرے کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے. ان دونوں صحابیوں کے تعلق سے طے ہوا کہ یہ ثالث مقرر کیے جائیں اور آپ دونوں آدمیوں کے درمیان مصالحت ہو جائے. یہ دونوں صحابی مصالحت کرا دیں. حضرت علی بھی راضی ہو گئے، حضرت امیر معاویہ بھی راضی ہو گئے. تاریخ بیان کرنا بہت غور سے سنیے گا، نہ کچھ مطالعہ کرنا، نہ عالموں کے قریب بیٹھنا، نہ سننا نہ سمجھنا. ایک رات میں تقریر سنیں گے اور سوچیں گے ہم کو بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف ساری باتیں سب یاد ہو جائیں. سنو، یہ دونوں صحابی راضی ہو گئے. میٹنگ بیٹھ گئی، لوگ بیٹھے، اس میں سے کچھ اٹھ پڑے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو فیصل مانتے ہی نہیں ہیں. نہ امیر معاویہ ہم تمہیں مانیں گے، نہ علی کو مانتے ہیں، تم دونوں کافر ہو معاذ اللہ، اور کہہ کر کے نکل گئے. اس جماعت کو خارجی کہا جاتا. ایک جماعت بیٹھی تھی، اس جماعت نے کہا نہ ہم امیر معاویہ کو مانتے ہیں، نہ آپ دونوں آدمی کو مانتے ہیں، ہم جو کچھ مانتے ہیں حضرت علی کو مانتے ہیں. اس جماعت کو کہا گیا شیعان علی. تو جب تک حضرت علی تھے اور حضرت علی سے اس گروہ کا تعلق رہا تو یہ خرافات نہیں کر پائے تھے. اور ایک جماعت جس نے کہا ہم دونوں کو مانتے ہیں اور دونوں صحابہ جو آپ دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے یا کرا دیں گے ہم تسلیم کرتے ہیں، اسی جماعت کا نام ہے اہل سنت جماعت. سبحان اللہ. تاریخ آئی سمجھ میں. اب جو جماعت بھاگ گئی تھی کہتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا اور حضرت علی دونوں کو، حضرت علی حضرت امیر معاویہ ان دونوں نے خارجیوں کا مقابلہ کیا. خارجی بدعقیدگی پھیلانے لگے تھے، حضرت علی کو فوج کشی کرنی پڑی تھی اور خارجیوں کو قتل کروایا حضرت علی نے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن آئے، حضرت امیر معاویہ آئے. 40 سال ان کی عمارت رہی حضرت امیر معاویہ کی. اس کے بعد یزید پلید آیا، خلفائے بنو امیہ کا دور چلا، اس کے بعد خلفائے بنو عباس کا دور چلا. تو ایسا دور چلا کہ جو رافضی تھے، شیعان علی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا رافضی نام حضرت امام زین العابدین نے رکھا ہے، ورنہ پہلے شیعان علی کہے جاتے تھے. ان لوگوں نے سرکار کی طرف حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے بیان کرنا شروع کیا.
اور جب اس طرح سے حدیثوں کو اور مسئلوں کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا شروع کیا، کوئی نماز اس طرح سے پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرح سے پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ یہاں اتنے وقت افطار کر رہا ہے، کوئی اتنے وقت افطار کر رہا ہے، کوئی قربانی اس طریقے سے کر رہا ہے، کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے، کوئی نکاح اس طرح سے کر رہا ہے، کوئی طلاق اس طرح سے کر رہا ہے، مسائل بگڑنے لگے۔ تو یہ طے پایا کہ فقہائے کرام جو ہیں، اللہ کے حبیب کی حدیثوں کو جو سمجھنے والے بڑے بڑے عالم ہیں، ان بڑے بڑے عالموں نے جو کتابیں ترتیب دی ہیں ان کو سامنے لاؤ اور دیکھو کہ سرکار کی حدیثوں سے صحیح صحیح مسائل جن کی کتاب میں پائے جائیں ان کی فقہ پر عمل کیا جائے۔ علماء بھی غور سے سنیں گے۔ اب جب اس وقت کے خلفاء، سلاطین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا سب اکٹھا ہوئے اور کتاب سامنے لائی گئی تو سب میں مضبوط فقہ حضرت امام اعظم کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت امام اعظم کی فقہ کو لوگوں نے لے لیا کہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی فقہ پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری فقہ حضرت امام شافعی کی آئی، تیسری ہے حضرت امام حنبل کی، پانچویں حضرت امام مالک کی، چوتھی حضرت امام مالک کی۔ ان چار اماموں کی فقہ جو ہے وہ مرتب ہو چکی تھی، مدون ہو چکی تھی، اس لیے طے پایا کہ ان چار مفتیوں ہی کے فتوے پر اور انہوں نے جو احادیث سے اور قرآن پاک سے مسائل بیان کر کے کتابوں میں اپنی اپنی جمع کیے ہیں، انہی پر اب عمل ہوگا۔ اب جس کو جس کی کتاب ماننا ہو مانے، عقیدہ سب کا ایک ہے اہل سنت و جماعت۔ مسائل میں جس نے حضرت امام شافعی کی کتاب پر مسئلہ عمل کرنا شروع کیا ان کو شافعی کہہ دیا گیا، جنہوں نے امام مالک کی فقہ کو لے لیا ان کو مالکی کہا جانے لگا، جن کو حضرت امام احمد بن حنبل کی فقہ جنہوں نے لیا ان کو حنبلی کہا جانے لگا، اور سب سے زیادہ جتنے لوگوں نے مانا تعداد کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ ہے۔ تو جو ان کی فقہ کو مانتے ہیں وہ حنفی کہے جانے لگے۔ اب اس کے بعد سے طے ہوا کہ ان چاروں کے علاوہ کوئی بھی مسائل کا استخراج کرے، یعنی قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں تو ان مسئلوں پر عمل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ مسئلے ان چاروں اماموں کے مسائل سے مطابقت کر رہے ہیں تو عمل ہوگا، اور اگر ان چاروں کے مسائل سے مطابقت نہیں کر رہے ہیں تو چھوڑ دیا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا۔ انہی چاروں کے مسئلوں پر عمل کیا جائے گا۔ بہت غور سے سنیے گا۔ اب پانچواں کوئی نہیں مانا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو مسلک امام اعظم، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک ان چاروں کا ہے، وہی مسائل سارے صحابہ نے بیان کیے ہیں، وہی مسائل حضرت امام حسین نے بیان فرمائے ہیں، وہی مسائل ان کے والد گرامی نے بیان فرمائے ہیں، وہی مسائل حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ اول، حضرت ابو بکر صدیق اور بانی اسلام حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں وہ سارے مسائل انہی چار فقیہوں کی فقہ میں پائے جا رہے ہیں۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں انہی مسائل کو عصر نو 14ویں صدی میں ہندوستان کے مجدد اعظم امام احمد رضا خان نے بیان کیا۔ امام احمد رضا خان کے نام سے الگ مسلک کی بولی کیوں بولی جانے لگی؟ تو ہندوستان میں ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا جس کا بانی ہندوستان میں اسماعیل دہلوی ہے۔ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کی پیٹ سے وہ فرقہ نکلا
اور وہ فرقہ بظاہر نماز و روزہ حج و زکات ہماری طرح کر رہا ہے، لیکن اس فرقے کا عقیدہ وہابی عقیدہ ہے، جس کہتے ہیں دیوبندی. تو دیوبندیوں اور سنیوں میں تمیز ہو جائے، سنی سمجھ لے کہ ہم جس عقیدے اور جس مسلک پر ہیں اس مسلک پر دیوبندی نہیں ہیں. دیوبندی نماز تو ہماری طرح پڑھتا ہے مگر اس کا عقیدہ ہماری طرح نہیں ہے. اس لیے عقیدے کا فرق معلوم کرنے کے لیے کہ سنی دھوکہ نہ کھا جائے کہ یہ نماز روزہ ہماری طرح سے کر رہا ہے، یہ ہماری طرح سے حج کر رہا ہے، یہ زکات ہماری طرح سے دے رہا ہے، لیکن عقیدہ مختلف ہے. عقیدہ مختلف ہونے کی بنیاد پر تمیز ہو جائے. ایک لفظ سامنے لایا گیا، مسلک امام احمد رضا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اب امام احمد رضا خان کا کوئی الگ مسلک نہیں ہے. امام احمد رضا خان کا جو مسلک ہے وہی امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. جو عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک، وہی عقیدہ امام احمد رضا خان کا ہے. اب یہ لوگ اگر کچھ کہیں، ایک مرتبہ ایک دیوبندی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت اس کا مطلب ان کا کوئی دین ہے؟ تو ہم نے کہا تیری عقل کا جنازہ نکل گیا ہے. قبر کے سوال کو تو سمجھتا ہے؟ کہا ہاں سنا ہوں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. تو ہم نے کہا اس میں ایک سوال فرشتے کریں گے، من دین کا تیرا دین کیا ہے، ما دین کا تیرا دین کیا ہے. تو دنیا میں کوئی الگ سے تیرا دین تھا کیا جو فرشتے قبر میں تجھ سے پوچھیں گے ما دین کا تیرا دین کیا ہے؟ لوگ یوں ہی چلتے پھرتے بولتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں. تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے خود کوئی دین بنایا ہے جس دین کے تعلق سے اس سے پوچھا جا رہا ہے. تو قبر میں فرشتے پوچھیں گے ما دین کا تیرا دین کیا ہے، تو تو جواب دے گا کہ دین الاسلام ہمارا دین اسلام ہے. تو بتا تیرا دین اسلام ہے کہ اسلام اللہ کے حبیب کا دین ہے؟ اللہ کے حبیب نے اسلام ہم کو دیا تب ہم کو اسلام ملا، اور تو قبر میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے. ظالم بولتا ہے سمجھتا نہیں، بقول حضرت علامہ نظامی رحمت اللہ علیہ کے. اس لیے اگر کہا جائے مسلک اعلی حضرات تو یہ کوئی دوسرا مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. پیارے بد مذہبوں سے تمیز پیدا کرنے کے لیے اس دور میں تاکہ بد مذہب تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے امام احمد رضا خان کا نام لے لیا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رافضی دھوکہ نہ دینے پائے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیا گیا، شافعی کا نام لیا گیا تاکہ رافضیوں سے دھوکہ نہ کھا جاؤ. حضرت امام احمد حنبل کا نام لیا گیا، حضرت امام مالک کا نام اسی لیے لیا گیا تاکہ جو رافضیوں نے حدیثیں گڑ گڑ کر کے بیان کرنا شروع کیا تھا اور اپنا عقیدہ الگ وضع کر لیا تھا ان سے تمہارا فرق ہو جائے. ایسے 14ویں صدی میں جب یہ بد مذہب روپ بدل کر کے تمہارے سامنے آنا شروع ہوئے تو علماء اہل سنت نے ایک نعرہ دیا کہ بھارت کی سرزمین پر اگر تم وفاداران مصطفیٰ اور غداران مصطفیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو تو مسلک اعلی حضرت کہہ دو، چہرہ سمجھ میں آ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس لفظ پر الجھاؤ نہ پیدا کیجئے گا. اگر آپ سنی ہیں تو سنی ہو کر کے یار اس پر الجھاؤ. معاذ اللہ رب العالمین، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. بے شک. آج 14 محرم کی تاریخ تھی، یہ 15ویں رات لگی ہوئی ہے. 14ویں رات میں 1:40 پر 1402 ہجری میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مفتی اعظم ہی نہیں ہے بلکہ مفتی اعظم عالم ہیں،
بے شک سبحان اللہ. आला हजरत के 2 शहजादे हैं. एक शहजादे का नाम है हामिद रजा और दूसरे शहजादे का नाम मुस्तफा रजा खान. سبحان اللہ. हुजूर हामिद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है. ये आपके बड़े शहजादे हैं. ये इतने खूबसूरत थे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम कि इनकी खूबसूरती को देख करके गैर मुस्लिमों कलमा पढ़ लिया करते थे. سبحان اللہ. चुनांचे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम लाहौर तशरीफ ले गए और जब लाहौर आप गए एक बहुत बड़ा इज्तिमा था. आप जब उस इज्तिमा में तशरीफ ले जाने लगे लोगों ने कहा हुजूर अक्सर आप अपने चेहरे को छुपाए रखते थे. लोगों ने अर्ज किया सरकार आज आप जलसा में तशरीफ ले चल रहे हैं. हुजूर हुज्जतुल इस्लाम चले. एक सौदागर बैठ करके अपना सौदा बेच रहा था. हवा चल रही थी. अचानक हवा का झोंका आया. इमामा शरीफ पर जो रूमाल डाले हुए थे आप वो रूमाल हट गया. पूरा चेहरा खुल गया. सौदागर उठा और जल्दी से दुकान से निकल करके आया. सामने खड़ा हो गया. कहा मौलाना साहब ठहर जाइए. लोगों ने कहा क्यों? कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूं मुझको कलमा पढ़ा लीजिए. سبحان اللہ. सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद आप तो आगे बढ़ गए लेकिन लोगों ने पूछना शुरू किया कि न तूने कुछ सुना न समझा न बहस न मुबाहसा न कोई बात. मौलाना को देखते ही कैसे कलमा पढ़ लिया? कहा तुम लोग देख नहीं पा रहे हो. मैं सुनता था कि बरेली के मौलाना आ रहे हैं और जब हमारी निगाह पड़ी तो हमने देखा कि बरेली के मौलाना हामिद रजा जब इतने हसीन हैं तो मदीने के मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुस्न का आलम سبحان क्या اللہ. है? نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. वो हुज्जतुल इस्लाम है जिनका चेहरा देख करके गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लिया करते थे. इसीलिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले. سبحان اللہ. वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले. हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले. वो आला हजरत के शहजादे हैं. سبحان اللہ. और समझोगे आला हजरत को मुफ्ती आज़म हिंद. एक दौर इंदिरा की हुकूमत में आया था जब इंदिरा गांधी ने नसबंदी का सिलसिला लागू किया था. सारे लोग दहल गए थे. नसबंदी का एक जोर शोर चल रहा था. मुसलमानों के ताल्लुक से जब नसबंदी की बात आई तो मुसलमान अपनी शरीयत के मुताबिक शरीयत के रहनुमाओं से मसला पूछने लगे कि नसबंदी के ताल्लुक से क्या ख्याल है मजहब इस्लाम का. पहले तो लोग बताते रहे धड़ल्ले के साथ मुसलमान को नसबंदी कराना हराम है हराम. लेकिन जब शरीयत के इस मसले को इंदिरा हुकूमत ने दबाना चाहा तो अच्छे अच्छों के कलम हिल गए. अच्छे अच्छे मुफ्तियों की पगड़ियां उछल गईं. दारुल उलूम देवबंद के उस वक्त के सबसे भारी सरगना कारी तैयब तक को बोल देना पड़ा था कि अभी तक तो हम मनफी पहलू पर गौर कर रहे थे, यानी नाजायज होने पर हमारी बात थी, और अब मुस्बत पहलू पर गौर करना चाहिए, यानी ये देखना चाहिए कि क्या नसबंदी जायज है कि नहीं. ये नजरिया कायम कर दिया गया था. सब लोग कांप रहे थे. जब बरेली शरीफ फतवा गया तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं लिखो मुसलमान को नसबंदी कराना हराम है हराम है हराम. सुभान अल्लाह. बेशक. इश्तिहार छप गया, फतवा शाया हो गया, दस्तखत मुफ्ती आज़म हिंद का है. सीआईडी के लोग पहुंचे, मौलाना गिरफ्तार किया जाएगा.
कुछ लोगों ने बताया, कहा सुनो ये मुफ्ती आज़म हिंद है, अगर इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया तो भारत की सरजमीन पर 1 करोड़ मुरीद इनके हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हिंदुस्तान